دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں. ایک تو یہ بتائیے کہ اس سے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ذکر بھی ان کا کرنا چاہیے، اور پھر اس حوالے سے بھی فرمائیے کہ زیادہ حقدار ہیں ہم لوگ، ہم بطور امت، تو پھر کیا ہمیں حق اس حوالے سے ادا کرنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے روز ٹی وی کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بالخصوص ولادت باسعادت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے آپ نے جو ہے نا اپنی اسپیشل ٹرانسمیشن کا جو ہے نا اہتمام کیا. یہ ایک وقت کی ضرورت ہے. سب سے پہلے میں اس طرف جاؤں جیسے علامہ صاحب نے یہ بات ڈسکس کی ہے کہ اچھا، میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کر دوں خلیق الرحمان صاحب، کہ ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ادب احترام بھی کرتے ہیں اور ہمارا دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے، لیکن چونکہ بات اس حوالے سے نہیں ہوتی تو ایک تاثر یہ لیا جاتا ہے کہ شاید ہم باقی انبیاء اکرام علیہ السلام کا ادب و احترام نہیں کرتے. تو یہ اس حوالے سے بھی بڑا ضروری ہے. دیکھیں، صفت ایمان جو دو صفات ایمان کی، ایمان مفصل بیسک، آپ اس کو ہی اگر پڑھیں نا تو آپ کو ایک چیز سمجھ آ جائے کہ آپ کے ایمان کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ. کتب مین آل بکس جو ڈیوائن بکس ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمانی کتب نازل ہوئی ہیں، اس کے بعد رسولوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان تمام پہ بھی ایمان لانا ہے آپ نے. ورسولہ، اور تمام مرسلین پہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک ایک نبی و مرسل علیہم السلام، ان کی رسالت پہ، ان کی نبوت پہ ایمان لانا ایمان اور اسلام کی بنیادی شک ہے. یہ بنیادی شرط ہے. اس کے بغیر تو کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. تو رہی بات کہ ادب بے ادبی کی، تو نعوذ باللہ من ذالک، اسلام تو دین ادب ہے. جس نے یہ کہہ دیا کہ مسلمان تم میں سے وہ ہو سکتا ہے جو پہلی کتب پہ بھی ایمان لائے اور پہلے مرسلین پہ، ان پہلے رسولوں پہ بھی ایمان لائے، تو اس کے بعد تو کوئی کسی بحث کی گنجائش رہتی ہی نہیں. تو اس لیے جس طرح حضور سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت اور آپ کے ناموس کی حفاظت کرنا اور اس پہ ایمان لانا، اس پہ پہرا دینا ہمارا حق ہے، اسی طرح تمام انبیاء جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور مرسل ہیں، ان کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنا اور اس پہ ایمان لانا، ان کو نبی ماننا، ان کی عزت کرنا، ان کے ناموس کی پہ پہرا دینا ہمارا بنیادی فرض اور بنیادی حق ہے. صحیح ہے. یہ جو حدیث سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اس کا جو معنی مفہوم ہے، یہ کتنی وسعت رکھتا ہے اپنے اس میں کہ زیادہ حقدار ہیں ہم بطور امت، کہ مطلب ہمیں جو ایکچول جو مقام و مرتبہ ہے وہ بیان کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ، تاکہ لوگ جو گمراہی میں مبتلا ہیں وہ اس سے جو ہے وہ باز آ سکے. بہت اہم بات علی بھائی آپ نے اٹھائی ہے کہ ہم ان کے زیادہ حقدار ہیں. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودی جو تھے وہ روزہ رکھتے تھے، کس کا؟ 9-10 محرم، جو 10 محرم کا اس کا روزہ رکھتے تھے. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دی اور فرعون سے نجات بھی دی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اس کی خوشی منائیں. تو آپ علیہ السلام نے 9 محرم اور 10 محرم جو عاشورہ کے 2 روزے فرمائے، اور فرمایا کہ ہم ان کے زیادہ حقدار ہیں. مین کہ یہ جو ایک انقلاب کی لہر ہے، یہ جو نبوت اور رسالت کا ایک سسٹم ہے، یہ سوسائٹی کو بالکل اس کا جو بیلنس ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہر نبی اپنے اپنے دور میں ایک نظام لے کے آئے. تو اس نظام کی تکمیل جو ہوئی ہے وہ حضور سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ نے یہ فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ جس راستے پہ تھے وہ حق کا راستہ تھا، وہ جو پیغام لے کے آئے وہ حق کا پیغام تھا، وہ جو کتاب لے کے آئے وہ سچی کتاب تھی، وہ جو نظام لے کے آئے وہ سچا تھا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ ہم ان کے زیادہ حقدار ہیں. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میں بات کروں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ میرے بہت قریب ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے بہت قریب ہے. اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کہہ کر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. اب قربت کی دو جہتیں ہیں. ایک قربت یہ کہ جو نظام نبوت اور رسالت تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رک گیا، اور اس کی تکمیل 600 سال تقریباً یہ درمیان کا وقت ہے، جس کے بعد حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا گیا. ایک یہ. دوسری یہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا ہے،
اب وہ دوبارہ نازل ہوں گے، صحیح، وہ دوبارہ نازل ہو کے میرے دین کی تکمیل کریں گے. واہ، جو نظام دنیا ہے اس کا جو بیلنس امبیلنس ہو گیا اس کو برقرار رکھیں گے، عدل و انصاف کے لیے کام کریں گے. صحیح. اور آخری بات میں آپ کو جو بڑی ایمان افروز بات ہے جی کہ وہ میرے قریب ہیں، وہ کیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور، سبحان آپ کا روضہ اقدس، آپ کا حرم شریف، اس کے اندر جو چوتھی قبر بنے گی اور جہاں پہ تدفین ہوگی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، واہ واہ. اور وہ جا کے تکمیل اچھا، ہوگی، اس لیے وہ میرے اس سے ایک زیادہ اور قریب. چیز بھی بڑی واضح ہوتی ہے نوید چالوی صاحب، میں پھر سوال بھی آپ سے کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ